مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلمہ اما بعد۔ آج 20 سپتمبر 2024 ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں یہ جو اسکین پیج میں نے بھیجا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع النور شریف کی جب آمد ہوتی ہے تو ابلیس کے چیلے وہابی دیوبندی سنیوں کو کار خیر سے روکنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لاکھ جتن کرتے ہیں کہ سنی کسی طرح میلاد سے رک جائیں۔ ان کے ہزار بہانے ہوتے ہیں جس کا معقولیت سے ہر سال علماء اہل سنت تقریری و تحریری جواب دیتے ہیں، پھر بھی شیطان کے یہ چیلے باز نہیں آتے ہیں۔ اس میں سے ایک بھونڈا سا اعتراض یہ کہ چلیے آپ 12 کو عید میلاد منا رہے ہیں لیکن 12 کو حضور کی ولادت ثابت نہیں ہے۔ تو اسی چینل میں اوپر میں نے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ارشاد العباد فی عید المیلاد کا اسکین پیج بھیجا تھا، جس میں اس نے لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک حضور علیہ السلام کی ولادت شریفہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے۔ پھر یہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے یہ چیخنے لگتے ہیں کہ چلیے مان لیا حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو وفات بھی تو اسی دن ہوئی۔ تو جس دن حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، مدینے میں ماتم پسرا ہوا تھا، صحابہ کی حالت غیر تھی، صحابہ دھاڑیں مار مار کے رو رہے تھے، اور تم کیسے عاشق ہو کہ حضور کا میلاد مناتے ہو وصال والے دن؟ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو ہم نے نہیں، خود دیوبندیوں کے حکیم الامت مجدد الملت مولوی اشرف علی تھانوی نے بے نقاب کیا ہے۔ جی ہاں، دیوبندی جماعت میں ایک بہت بڑا نام اکابر دیوبند میں جس کا بہت اونچا مقام ہے، یعنی مولوی اشرف علی تھانوی، جو کئی کتابوں کا مصنف ہے، اور یہ اسکین پیج جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کا نام لکھا ہے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ولادت ہجری 1280، وفات ہجری 1362۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 215 پر مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے حضور کی وفات کے حوالے سے، اور وفات آپ کی شروع ربیع الاول سن 10 ہجرت روز دوشنبہ کو قبل زوال یا بعد زوال آفتاب ہوئی، یعنی دن تو دوشنبہ کا تھا اور مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، لیکن وہ شروع کی تاریخ تھی۔ تو یہاں اس نے انڈر بریکٹ بین القوسین ایک مار کر نیچے حاشیے میں لکھا ہے۔ حاشیے میں کیا لکھا تھانوی نے؟ اور تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی، اور 12ویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس سال ذی الحجہ کو 9ویں جمعہ کی تھی، یعنی حضور علیہ السلام نے وصال سے پہلے جو حج فرمایا تو وہ حج جو ہوا تھا وہ جمعہ کا دن تھا اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ تو یہ لکھتا ہے، اور یوم وفات دوشنبہ ثابت ہے، یعنی سرکار کا دنیا سے تشریف لے جانا جس دن میں ہوا وہ دن دوشنبہ کا تھا، اور جو حج کی تاریخ تھی 9 تاریخ وہ جمعہ کی تھی۔ تو تھانوی لکھتا پس جمعہ کو ذی الحجہ 9 ہو کر 12 ربیع الاول دوشنبہ کو کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ اگر یوم عرفہ کا دن 9ویں ذی الحجہ ہے تو پھر اس کے بعد جو پیر آئے گا وہ 12 تاریخ کو نہیں آ سکتا ربیع الاول کے مہینے میں۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کو لکھ رہا ہے، تو کالے منہ والے دیوبندیوں کو مکھی کے پیشاب میں ڈوب کر مرنا چاہیے، جو سنیوں کو کار خیر سے روکنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ اور یہ صرف مولوی اشرف علی تھانوی نے ہی نہیں لکھا ہے، بلکہ دیوبندی جماعت کا بہت مشہور عالم اس وقت کا مولوی تقی عثمانی، اس کا باپ مولوی شفیع عثمانی دیوبندی، وہ اپنی کتاب سیرت الانبیاء جلد 1 صفحہ 119 میں لکھتا ہے کہ وفات کسی طرح بھی 12 ربیع الاول کو نہیں بنتی۔ جی ہاں، اور بھی بہت سے قدیم مورخین نے لکھا ہے، لیکن ہم دیوبندیوں کے ہی حوالے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مولوی شبلی نعمانی دیوبندی اور مولوی سید سلمان ندوی نے سیرت النبی میں تفصیلی بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو وصال ہوا ہے وہ یکم ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کی 1 تاریخ کو ہوا ہے،
نہ کہ 12 تاریخ کو ہوا ہے۔ اب مان لیجئے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام 12 تاریخ ہی کو دنیا سے تشریف لے گئے، مان لیجئے، تو جب ہم ماہ محرم میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، اس غم کی تو شریعت میں اجازت ہے کہ جب واقعات کربلا کو سنتے ہیں اور امام پاک کے حوالے سے جب واقعات بیان ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بہنے لگتی ہے۔ تب دیوبندی آ کر کہتا ہے کہ اسلام میں کسی بھی مرنے والے کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، جو دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، وصال کر چکا ہے۔ تو پھر یہی اصول تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ سرکار کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے، 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی ہے، تو اب کس بات کا ہم غم کریں؟ لیکن یہاں پر یہ مکاری کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں واقعی کسی بھی دنیا سے جانے والے کا غم سوگ 3 دن سے زائد منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مرنے والے کی بیوی جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ منائے گی، اس کی عدت کریں گی، وہ غم کریں گی، لیکن دیگر کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ اس سلسلے میں احادیث دیکھیں، بخاری حدیث نمبر 1281، مسلم حدیث نمبر 2730، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1954، ترمذی شریف حدیث نمبر 1116، سنن نسائی حدیث نمبر 3443، ابن ماجہ حدیث نمبر 2072۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ ایک مقصد کے لیے تشریف لائے، اور جب اللہ کا دین آپ نے امت میں عام فرمایا، صحابہ کو اس کا امین بنایا، مبلغ بنایا، پھر ملک الموت نے آپ سے اجازت طلب کی روح اقدس قبض کرنے کے لیے۔ جب آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تب آپ اپنی مرضی سے اپنے رب سے شرف لقاء کے لیے تشریف لے گئے۔ آنے واحد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر موت کا قانون واقع ہوا، پھر ان کی مبارک زندگی دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہی۔ یہ عقیدہ دیوبندیوں کی مشہور کتاب المحنت علی المفنس صفحہ 38 پر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ لکھتا ہے، یاد رکھیں کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف موت کا مزہ چکھایا گیا اور وہ آپ کی شان کے لائق تھا، پھر آپ کی زندگی دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں تو پھر ہم غم کس بات کا کریں؟ اور پھر غم کرنا بھی ہو تو 3 دن سے زائد کی اجازت نہیں ہے، جبکہ یہاں 15 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور پھر یہ کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ثابت ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک 1 ربیع الاول کو ثابت ہے، اور جیسا کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی اور دیگر علماء نے لکھا۔ برادران اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ اس چینل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ جوڑیں۔ کم علم سنی بھائی بہن جو بہکاوے میں وہابی، دیوبندی، غیر مقلدوں کی، رافضیوں کی باتوں میں آ کر اپنے مسلک حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، ایسے دوستوں کو جوڑیں، انہیں سمجھائیں کہ اس چینل میں آنے والی پوسٹ کو پڑھا کریں اور آڈیو کو سنا کریں، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، اور یہاں ہر بات باحوالہ مستند کہی جاتی ہے، جو بھی بھیجا جاتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک عالم دین کا ایک مناظر کا گروپ ہے، اس میں رہ کر وہ ہمارے سنی بھائی جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور وہابی دیوبندیوں سے بحث کرتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے ہتھیار ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل سے لوگوں کو جوڑیں، اسے اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا چینل بنائیے، اور انشاءاللہ اس چینل سے یکے بعد دیگرے تمام فرقہائے باطلہ کا کھلا آپریشن ہوگا۔ اور جن کو بھی مناظرہ کرنا ہو عدنان حنفی کے نمبر پہ رابطہ کریں، میرے گھر کا ایڈریس پوری دنیا کو معلوم ہے، یہاں آ کر مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ چینل سے جوڑنے کے لیے آپ دوستوں کے واٹس ایپ کو کھولیں، اپڈیٹ میں جائیں، اوپر سرچ کا بٹن ہے، سنی ٹائپ کریں، سنی جمعیت الاحناف لکھا آئے گا، اس پر کلک کریں، فالو کو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، انفو میں جا کر فارورڈ میں سے آپ چینل کی لنک دیگر دوست احباب کو بھیج سکتے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس چینل کو آپ بڑے سے بڑا چینل بنائیے، انشاءاللہ الرحمن۔ اس چینل سے تمام فرقہائے باطلہ کی پول قرآن و حدیث کی روشنی میں کھولی جائیں گی، اور ان کی کتابوں سے ہی ان کے چہروں سے نقاب ہٹایا جائے گا، اور اہل سنت کے صحیح عقائد اور معمولات اور عبادات جو بھی ہیں
انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت سے اس کی تائید یہاں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔